السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغب أنف رجل سكرت عنده فلم يصل عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة، رواه الترمذی۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ترمذی کی ایک بڑی مشہور روایت پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ نبی علیہ السلام کا ذکر ہوا تو درود پڑھنا چاہیے، مگر اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا، تو ایسا آدمی جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اس کی ناک میں مٹی بھر جائے، ذلیل ہو جائے، جس کو کہا جاتا ہے اس کی ناک کٹ گئی۔ دوسرے نمبر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس نے ماہ رمضان کو پایا اور رمضان گزر گیا مگر وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا۔ رمضان آیا جو گناہوں کو معاف کرانے کے لیے آتا ہے، گناہوں کو دھلنے کے لیے آتا ہے، نیکی اکٹھا کرنے اور نیکیوں کا خزانہ جمع کرنے کا مہینہ آتا ہے۔ اس ماہ میں آدمی عبادت کر کے، نیکی کر کے، روزہ رکھ کر کے، تلاوت کر کے، اعتکاف کر کے، صدقات و خیرات کر کے، تراویح کی نماز پڑھ کے آدمی اپنے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے، معاف کروا سکتا ہے اللہ رب العالمین سے۔ لیکن رمضان آیا، گزر گیا اور اس آدمی کی مغفرت نہ ہوئی، ایسا آدمی ذلیل ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک کٹ جائے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبْوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، وہ آدمی جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کے عالم میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کی بات مان کر کے جنت کا مستحق نہیں ہوا، ایسا آدمی بھی ذلیل ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس کے ناک میں مٹی بھر جائے، ذلیل ہو جائے۔ تو تین لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک طریقے سے بد دعا بھیجی ہے۔ کیا کہ وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا مگر درود نہیں بھیجا، تو درود نہ بھیجنا یہ اچھی بات نہیں، درود بھیجنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی معیار ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے، لیکن انسان خواب غفلت میں رہے، سستی اور کوتاہی میں رہے اور نبی پر درود نہ بھیجے، اس سے بڑی بخیلی کیا ہو سکتی ہے۔ ایک اور شخص جس نے رمضان کو پایا مگر رمضان کے پانے کے بعد بھی وہ سدھر نہ سکا، رمضان کو ایسے ہی گزار دیا، نہ روزہ، نہ تراویح، نہ قیام اللیل، نہ صدقات و خیرات، نہ ذکر و اذکار، نہ قرآن کی تلاوت، نہ توبہ و استغفار، کوئی نیکی نہیں، بس رمضان آیا ایسے ہی گزار دیا۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ ہمارے اسلاف ماہ رمضان کو پانے کے لیے سالہ سال فکر مند ہوتے تھے،
آدھا سال تک دعا کرتے تھے، جب رمضان گزر جاتا یہی دعا کرتے کہ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے جو ہم نے رمضان میں کیا ہے۔ اور جب 6 مہینہ قریب ہوتا تھا رمضان آنے میں تو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ تو رمضان آیا، اس کو آدمی ایسے ہی یوں ہی گزار دیا عام دنوں کی طریقے سے، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، رمضان میں نیک اعمال نہیں کیے، تو ایسا آدمی ذلیل ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بد دعا بھیجی۔ تو 3 چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا، دوسرا یہ رمضان کی عزت و احترام کو بجا لانا اور خوب نیکیاں کرنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے والدین جو بڑھاپے کے عالم میں خاص طور سے پہنچ چکے ہیں ان کا احترام، ان کی خدمت، ان کی عزت یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں جنت میں لے جانے والی ہیں اور جہنم کی آگ سے بچانے والی ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔